سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے مطابق چیف جسٹس کی انلمیٹڈ پاورز ہی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ اگر جس طرح مائی لرنڈ کولیگ از جسٹ مینشنڈ کہ اگر وہ وٹل ڈاؤن کر رہے ہیں پاور چیف جسٹس کی، ایک کی جگہ 3 لوگ 4 لوگ مشاورت کے ساتھ چلیں گے تو ایک دم اس لیے کہ چیف جسٹس کی پاور کم، انڈیپینڈنس جوڈیشری ایٹ سٹیک ہو گئی ہے۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تو بڑھ گئی ہے، کہ ایک کنسنسس سے آگے چلنے کا انتظام ہو گیا ہے کہ آپ لوگ سوچیں کہ آگے کیسے چلنا ہے، کولیجیل طریقے سے چلنا ہے۔ ساری دنیا میں بہرحال یہ ہو رہا ہے، کہیں دنیا میں چیف جسٹس نہیں ماسٹر آف دا روسٹر ہے، کیونکہ اب سب جگہ کہیں جائیں تو بیلٹ ہوتا ہے سال کے شروع میں، کہیں ساری فل کورٹ بیٹھتا ہے تو پھر چلتا ہے، کوئی چیف جسٹس کے بعد منجمد نہیں ہے یہ پاورز چلانے کی۔ تو یہ ہو رہا ہے تو انڈیپینڈنس تو اس سے بڑھ رہی ہے جوڈیشری کی ایک چیز۔ تو اس چیز کو ذرا دیکھیے کہ انڈیپینڈنس بالکل کنیکٹ مت کیجئے چیف جسٹس کی اومنی پورٹنٹ پاورز کے ساتھ، کہ جیسی چیف جسٹس کی پاور کو ہم چھیڑتے ہیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اس کا بھی جواب ذرا دیجیے۔ Mr. Siddiqui, the fundamental question here is who can do this? Who can do this? That's what I'm saying. I mean, is it a function of the granted by the Constitution? Is it the function of the Supreme Court? It is a function, or is it the function of the Parliament? And if the Parliament exercises a function of the Supreme Court, then it is an intrusion in the independence of the judiciary. As I have understood, is your argument? I am saying صدیقی صاحب ایک اس میں ذرا میں ایڈ کر دوں، 191 آپ پڑھتے ہیں نا، تو 191 میں لکھا ہے سبجیکٹ ٹو لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن پروسیجر بنا سکتے ہیں۔ تو 191 تو یہ انویزج کرتا ہے کہ قانون ہو سکتا ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ریگولیٹ کرے۔ پارلیمنٹ کا تو نہیں ہو سکتا۔ سن لیجیے، نہیں اور کہاں سے قانون لاتے ہیں آپ؟ ہم پارلیمنٹ سے لاتے ہیں پاکستان میں قانون، ججمنٹ لا، نہیں لا، کانسٹیٹیوشن اینڈ دی لا، کنونشن۔ سن لیجیے ٹو لا ان دی کانسٹیٹیوشن، کہیں سے لا ایک ایگزسٹ کر سکتا ہے، آئین مانتا ہے کہ ایسا قانون ہو سکتا ہے جو کورٹ کے پروسیجر کو ریگولیٹ کرے۔ اب سوال آتا ہے وہ کمپٹنس کہاں سے آئے گی پارلیمنٹ؟ تو آپ ہم انٹری 55 میں چلے جاتے ہیں کہ ایسی پاور وہ دے سکتا ہے کہ نہیں۔ اب اس کو ذرا اوور آل اسکیم میں دیکھیے کہ ہمارے پاس یہ جو سیکشن 7 پڑھا جا رہا تھا یہ وغیرہ، ہمارے پاس ارجنٹ لگتے ہیں، کتنے لگتے ہی نہیں کیسز۔ یہ عام روزانہ کی ایک شکایت ہے کہ ارجنٹ کیس سپریم کورٹ میں لگتا ہی نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب نہیں لگاتے کوئی کیس، چیف جسٹس اپنی مرضی کا ایک بینچ بنا کے کوئی کیس کر دیتے ہیں۔ اچھا، فل کورٹ نہیں بیٹھتا، عوام کے کیسز ہیں، عوام کا ایک پورا فورم ہے پارلیمنٹ، وہ عوام کہہ رہی ہے اور وہ پارلیمنٹ کہہ رہا ہے کہ بھئی اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں اور آپ کا سسٹم 14 دن میں ایک ارجنٹ لگائے۔ یہ بات غلط ہو گئی۔ ہمیں کرنا ہے ہم سو جائیں، ہم نہ بنائیں کیس، ہم کوئی کیس نہ لگائیں، ہم اپنی مرضی کے بینچز بنائیں، یہ ٹھیک ہے۔ پارلیمنٹ جو اسی عوام کے جن کے مقدمے سننے ہم بیٹھے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ سسٹم بنا دیا ہے پروسیجر، 14 دن میں ارجنٹ کیس لگاؤ، تو ہماری پاور پہ اور انڈیپینڈنس پہ قدغن آ گیا ہے۔ اس لیے کہ ہم 17 ان الیکٹڈ آدمی جس طرح مرضی عوام کے کیسز فیصلہ کریں، لیکن عوام جو پارلیمنٹ کے تھرو ہمیں بتائے وہ ہمارے راستے میں راستہ آ گیا۔ 55 انٹری، سارا سوال انٹری 55 کا ہے۔ انٹری 55 میں سپلیمنٹل پاورز دے سکتے، اس میں بتائیے کہ کیا غلطی ہے، صرف اتنا سا سوال ہے۔ If your lordship allow me a breather, صدیقی صاحب ایک سوال، I will answer all these questions. بسم اللہ کیجئے۔ صدیقی صاحب سانس لیں، My lord, I would answer all these سانس questions. لینے سے پہلے ایک سوال اور نوٹ کر لیں۔ دیکھیں کانسٹیٹیوشن نے کہا ہے، کھڑی نہ جائے، کانسٹیٹیوشن نے کہا ہے کہ انڈیپینڈنس آف دی سپریم کورٹ، نو ویئر اٹ از مینشن دیٹ سپریمیسی اور انڈیپینڈنس آف دی چیف جسٹس۔ I would answer this question. سر مجھے لگتا ہے سارے میرے کولیگ میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ کویسچن پورا نہیں ہوا۔ تو کانسٹیٹیوشن سیز انڈیپینڈنس آف دی سپریم کورٹ، جبکہ رولز کے تحت چیف جسٹس کو پاور دیا۔ چینج کر دیں سر، ایک منٹ، رول کو چینج کیجیے۔ سن لیں نا سر، رول کے تحت اب رول کیا ہوں گے؟ اگر آپ 191 پڑھیں گے، آپ وہ رول بنائیں گے جو کانسٹیٹیوشن اور قانون کے تابع ہے۔ ایسا ہوگا کہ رول اسٹرگل سر یہ ہو رہی ہے مائی لارڈ کہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمارا ایکسپیرینس بہت برا ہوا ہے پچھلے ادوار میں۔ اچھا، اس کی I don't want to comment on that. It is not my stature. It is not my function. اس کی کہیں اور ممالک میں بات سنیں پلیز، اس کی کہیں مثالیں موجود ہیں کسی اور ملک میں؟ کوئی ایسی مثالیں موجود ہیں؟ میں اس طرف آؤں گا اگر آپ مجھے دیں
what the theme appears to be. मैं अपने कोलीग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको इजाजत दे दें और आगाज कीजिए. The theme appears, I just a sentence. Just one. One question. आप सिर्फ इतना बता दीजिए. Why 184(3? Why not 199 before the High Court? कौन सा फंडामेंटल राइट जो है your lordships in a number of judgment have held. जजमेंट तो बिल्कुल सही होती हैं सर. देखिए आपको बताता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, I have a right to be dealt in accordance with the Constitution and the law. It is my fundamental right. Agreed. And if I find that there is a deviation from the constitutional scheme, it is a question of violation of my fundamental right. And it is. You tell us which one. Which? You can't just say it is. You tell us which one, we'll note it. ये आप मानते हैं because of जो पीछे पास में 2 decades में हुआ है, इस तरह की reforms आनी चाहिए थी. 100%. 100. I am a victim of it. एक सेकंड ना, अब ये अब let us just इसको छोटा कर देते. अब आप कहते हैं कानून बहुत अच्छा बना है, लेकिन पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं था. हम इलेक्टेड जजेस जो हैं 15, हम बैठ के यही चीज कर ले तो ठीक होगा. तो फिर तो आप सिंपली आर्टिकल 191 के लैंग्वेज पे आ जाएं, सिर्फ उसी की इंटरप्रिटेशन आपको दरकार है. इससे मायने ये हुआ देयर इज नो फंडामेंटल राइट. आप कहते हैं कानून बहुत अच्छा है, आप खुद अफेक्टी हैं, यही चीजें होनी चाहिए थी तो हम खुद कर देते. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.